بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے زیادہ معقول بات جو موجودہ صورتحال میں کسی نے کہی ہے وہ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب کا مشورہ ہے. انہوں نے کہا جو کام خود کرنے کے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، جب غیروں کے دباؤ میں آ کر کریں گے تو کیا عزت رہ جائے گی. اب بھی موقع ہے کہ اپنے ملکی مفاد میں اور صرف انصاف کے اصولوں کے مطابق آپس میں صلح صفائی کر لیں، عوام کی رائے کا احترام کرے، جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، جس کا جو کام ہے اس پہ توجہ دے. آئیے مل کر خارج کی بے کنی کریں، آپس میں جڑ کر ملک کی ترقی کا سوچیں اور غریب عوام کے دکھوں کا مداوع کریں. خبریں تو جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، لیکن معاملے کے جوہر کو دیکھنا چاہیے، بنیادی اصول کو دیکھنا چاہیے. بھائی اس پہ شادیانے بجانے کی کیا ضرورت ہے کہ امریکہ سے دباؤ آ رہا ہے؟ وہ تو پہلے ہی آپ سے عرض کیا تھا جب یہ ابھی صرف امریکہ سے دباؤ آ رہا تھا اور یورپی یونین کی کا ریزولوشن نہیں آیا تھا اور برطانیہ کا رد عمل نہیں آیا تھا کہ دباؤ تو ہر طرف سے آئے گا. سیاست میں خلا تو کبھی باقی نہیں رہتا. جب لوگ ایک گھر کے لوگ بھی اگر ایک دوسرے کے یعنی اتنا جھگڑا بڑھے کسی گھر میں کہ پڑوسی اس سے ڈسٹرب ہونے لگیں تو ان کو کوئی قانونی حق نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود وہ دخل دیتے ہیں بعض اوقات. تو یہ جو دنیا ہے اس میں فیصلے طاقت سے ہوتے ہیں، اصولوں سے نہیں ہوتے، خاص طور پہ قوموں کے بین باہمی معاملات میں. تو جب آپ آپس میں سیاسی قوتیں الجھ رہی ہوں گی اور ہیجان پیدا ہوگا اور بے یقینی ہوگی اور ان میں تحفظ پیدا ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوں گے اور انتقام پر تل جائیں گے، تو ظاہر ہے امریکہ بھی مداخلت کرے گا اور یورپی یونین بھی کرے گی. اور اس لیے بھی کریں گے کہ احتیاج ہمارا مستقل ایک شعار بن چکا ہے. قرض ہم نے روز مانگنے ہیں، عرب بھی مداخلت کریں گے، قطر والے بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے اور چینی بھی ناراض ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے خود موقع دے رہے ہیں دوسری قوموں کو کہ وہ مداخلت کریں، اور ظاہر ہے اس سے چیزیں سلجھ نہیں سکتی. جب بیرونی دباؤ سے کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ خوش دلانہ فیصلہ تو نہیں ہوگا. اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں، جیسے تیسے بھی ہوئے ہیں، تو اس میں پھر یہ رویہ اختیار کر لیا ہے. جب تک پی ٹی آئی بات چیت نہیں کر رہی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیے یہ بات کرنے کے روادار نہیں ہے اور چور اور ڈاکو کہتے ہیں دوسروں کو، اور ایک خوف بھی تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی سال بھر پہلے، یعنی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے سال سے کچھ زیادہ ہوا ہو یا سال سے کچھ کم وقت گزرا ہو، اخبار نویسوں کو مدعو کیا چودھری غلام حسین نے عمران خان سے ملاقات کے لیے لاہور میں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خان صاحب دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پلاننگ ہونی چاہیے مستقبل کے لیے، اور اس کے لیے شیر شاہ سوری کی مثال عرض کی تھی کہ یہ جو 5 سال میں اتنے بہت سے کام اس نے کر دیے، بندوبست اراضی اور ڈاک کا نظام اور ہر 2-4 کلومیٹر پہ چوکیاں اور بندوبست اراضی اور لا اینڈ آرڈر اور اتنے بہت سے قلعوں کی تعمیر، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد اس نے سوچا ہو. ظاہر ہے اس کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی. دوسرا یہ عرض کیا تھا کہ خوف پیدا نہ کریں مہربانی کر کے، اور وہ تاریخ سے اس کی مثالیں بھی عرض کی تھی، وہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اگر آپ کا حریف مستقل طور پر آپ سے خوفزدہ ہے تو وہ اپنی جان لڑا دے گا. اور اس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ بھئی یہ تانا زنی کا جو کلچر ہے، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض غیر ذمہ دار لوگ جو گالی گلوچ کرتے ہیں، تو دراصل آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے، چنانچہ وہ بھی اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دے گا. تو ایک راستہ دیں. اور یہ بھی ان کی خدمت میں عرض کیا تھا الگ سے اس موقع کے علاوہ کہ بھائی آپ کی ترجیح الیکشن ہونے چاہیے، آپ کی ترجیح امریکہ کی مذمت
اور اسٹیبلشمنٹ کی مذمت نہیں ہونی چاہیے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی اور امریکیوں نے زیادتی کی. مگر یہ تو پوائنٹ آپ اسٹیبلش کر چکے ہیں. آپ بتا چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا. ہر پاکستانی جانتا ہے جو جاننا چاہتا ہے، اور عظیم اکثریت جو ہے اس کا فہم رکھتی ہے. اور فہم رکھتی ہے تو آپ کو 2022 کے الیکشن میں 3/4 کے لگ بھگ اکثریت مل گئی. یعنی ایسے الیکشن جیتے صوبائی اسمبلی کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی صرف ایک اور مثال ہے، جو جبتو فرنٹ بنا تھا مشرقی پاکستان میں ارلی 50s میں. اور یا دوسری مثال بھی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ 2-3 سیٹوں کے سوا ساری سیٹیں مشرقی پاکستان میں جیت گئے تھے. اور اس میں ایک سبق تھا کہ بھائی میں مشرقی پاکستان میں احساس محرومی جو ہے وہ شدید بڑھ گیا ہے. لیکن ہر چیز کی اصلاح کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش اس کی مثال ہے. میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، لیکن دیکھیے نا، شیخ مجیب الرحمان کا ہم ذمہ دار قرار دیتے ہیں یا خان کو اور بھٹو کو، لیکن شیخ مجیب الرحمان بھی ذمہ دار تھے. اس قدر ہم رد عمل میں جا پڑتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو خراج تحسین پیش کرنا شروع کیا. پھر شیخ مجیب الرحمان کے انڈیا سے رابطے تھے. اب تو یہ بات خود بنگالیوں نے ثابت کر دی، مشرقی یعنی بنگلہ دیش کے شہریوں نے ثابت کر دی. اور ابھی تو بہت داستانیں اس کے سامنے آئیں گی. یعنی یا خان ذمہ دار تھے، اس میں شبہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھی ذمہ دار تھے. یہ بنیادی حقیقت ہے. لیکن بھٹو بھی ذمہ دار تھے، جو شیخ مجیب الرحمان سے کہہ رہے تھے کہ آئین بنانے سے پہلے میرے حقوق تسلیم کرو. بھائی حقوق آپ کے کیا ہیں؟ آپ کے حقوق یہ ہیں کہ آپ پنجاب اور سندھ پہ حکومت کریں اور صوبائی خود مختاری کا دائرہ کار بڑھا دیں. تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے خود نے یہ کہتے سنا اور ان کی وہ تقریر رپورٹ کی پنجاب اسمبلی کے سامنے چیئرنگ کراس میں کہ سندھ اور پنجاب کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور یہی اقتدار کا سرچشمہ ہے. اقتدار کا سرچشمہ تو میجارٹی ہے. اگر آپ آئین کو مانتے ہیں تو سندھ اور پنجاب اقتدار کا سرچشمہ کیسے ہوگا؟ 56% ووٹ ان کے تھے اور 40% ووٹ ہمارے تھے. تو مشرقی پاکستان نے مینڈیٹ ان کو دے دیا، تو مغربی پاکستان سے حکومت کی گئی تھی طویل عرصے تک. تو اب وہ اگر حکومت کرتے ہیں، اور سوائے ایک چیز کے وہ کرنسی والا معاملہ تھا، باقی تو وہ اگر کنفیڈریشن بھی چاہتے تھے تو اس کو مان لینا چاہیے تھا. بعد میں حالات نے ثابت کیا. لیکن اس وقت بھی ایسے ہی جان طاری ہوا. شیخ مجیب الرحمان کی غلطی یہ نہیں تھی کہ وہ حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے، اس میں بات ہو سکتی تھی. انہوں نے جو انتہائی رویہ اختیار کر لیا، پھر بھارت سے ان کے مراسم جو بعد میں ان کے اولاد نے ثابت بھی کیا، تو وہ اقتدار تو پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں گرتا اگر وہ تھوڑا سا بھی صبر کا مظاہرہ کرتے. اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. یہی بات ہم اب کہتے ہیں اپنا پی ٹی آئی سے کہ بھائی ہی جان کا شکار نہ ہو. حق آپ کا ہے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا حق ہے. خلق خدا نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا راستہ روکا اور مسلسل روکا 2022 کے بعد کہ پارٹی کو کام کرنے نہیں دیا. اور وہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. کاغذات تک داخل کرنے نہیں دیے، پارٹی کے لیڈروں کو جبرن پارٹی چھوڑنے کے لیے کہا اور پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اور وہ کوشش تو ویسے ناکام ہی ہو گئی. یعنی ووٹ تو لوگوں نے پھر بھی پی ٹی آئی کو دیے، انتخابی نشان چھین لیا گیا، اس کے باوجود لوگوں نے نشان خود ڈھونڈا. جب میجارٹی ڈٹرمنٹ ہے، آپ کو لگ بھگ 70% لوگ ڈٹرمنٹ ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جدوجہد کی تو ضرورت ہے، بزدلی سے بچنے کی ضرورت ہے، ضرورت مندان موقف اختیار کرنا چاہیے. مگر حکمت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. اس لیے میں نے یہ عرض کیا جو میرا نقطہ نظر ہے، جو میں تھوڑی بہت پولیٹیکل سیاسی حرکیات کو سمجھتا ہوں، پولیٹیکل میکینکس کو، کہ جنرل نعیم لودھی بار بار جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، باہم بات کرنی چاہیے. اور بات ایک لحاظ سے تو ان کی ہم نے ثابت کر دیا کہ درست تھی کہ آپ آپس میں بات کر رہے ہیں. البتہ جو لوگ شرارت کرتے ہیں اس پہ زیادہ میرا نہیں خیال کہ پریشان اور برہم ہونے کی ضرورت ہے.
بھائی فلاں اینکر ہے وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اور وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے، اس میں ہمارے بڑے بعض ممتاز مبصرین بھی اتنے غصے میں آ جاتے ہیں. بھائی ایسے آدمی کی کوئی حیثیت ہوتی ہی نہیں ہے، کرندوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ فریق ہے اسٹیبلشمنٹ اور فریق ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اہم فریق اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس لحاظ سے، تاکہ دوسری چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز بھی، خاص طور پہ جو چھوٹے صوبوں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بھی اس میں فریق ہیں، انہیں یہی رہنا ہے. چاہے کسی کے 10% ووٹ ہوں، چاہے 15% ووٹ ہوں، چاہے 3% بھی ہوں، تو اس کے بھی حقوق ہیں جیسے اقلیتوں کے حقوق ہیں. اب ان کی کوئی یعنی سیاسی وزن اتنا نہ ہو، لیکن حقوق تو ان کے اتنے ہی ہیں جتنے باقیوں کے ہیں. اس لیے کہ آئین جو ہے بنیادی حوالہ ہے آئین کا. آئین اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس میں تبدیلیاں کر لیں، اور ظاہر ہے تبدیلیاں جو ہیں وہ آئینی طریقے سے ہی ہوں گی، غیر آئینی طریقے سے تو نہیں ہو سکتی. اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ چیزوں کو الیکشن کی طرف لے جائیں، اور یہ ہیجان سے نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں بنیادی اصول کیا ہے. بنیادی اصول قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ تم سچے ہو تو اپنا ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی خود بھی صبر پہ اور سچائی پہ قائم رہو اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دو. یہ جو ہیجان کے ساتھ نہیں مسئلے حل ہو سکتے. ایک سسٹینڈ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرتے رہنے سے کامیابی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ، یہ دو طریقے ہیں حکومتوں کی تبدیلی کے، یا اسٹیبلشمنٹ آپ کی مدد کرے جو اس وقت نہیں کرے گی، وہ تو خود ایک فریق بن چکی ہے، یا یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے کوشش کریں، اور اس کوشش میں جو ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں، یعنی قائد اعظم جیسا رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے، کبھی انہوں نے کوئی ناروا لفظ استعمال نہیں کیا. ایک دو موقع پہ انہوں نے بہت سخت، 3-4 موقع ہوں گے جب سخت رویہ اختیار کیا، لیکن وہ بھی سخت رویہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ہیجان پایا جاتا ہو. سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا، اور وہ کہتے بھی تھے کہ میں ایک فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہوں، لیکن جب فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، سابق صدر مملکت نے ٹھیک کہا ہے کہ ستارے حرکت میں آ گئے ہیں، تبدیلی آنے والی ہے، اور عمران خان رہا بھی ہوں گے اور حکومت بھی بنائیں گے. یہ حکومت والی بات تو نہیں کہ مگر انہوں نے کہا رہا ہوں گے، اور ہوں گے بالکل رہائی کی تو انہیں پیشکش کی گئی ہے. صرف یہ کہا جا رہا ہے ان سے کہ آپ کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ نہ کریں، آپ کو رہا کر دیتے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے، یہ اطلاع آتی ہے اس طرح کی، 100% یہ وثوق کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کوئی رابطے کی صورت تو نہیں ہے براہ راست ان سے. کبھی یہ اطلاع آتی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں، بنی گالا چلے جائیں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کوئی تحریک کھڑی نہ کریں. اور یہ لیکن ظاہر ہے کہ دباؤ تو اب اسٹیبلشمنٹ محسوس کر رہی ہے، اور نون لیگ بھی کر رہی ہے. بھائی ان کو راستہ دینا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی راستہ دینا، اپنے حق پہ اصرار کرتے ہوئے. اپنے حق سے آپ 1% بھی دستبردار نہ ہو، لیکن انہیں راستہ تو دینا چاہیے نا. راستہ دیں اور الیکشن تک چیزوں کو لے جائیں، اور الیکشن ہوں گے تو اس میں آپ کو جیتنا ہے. اور وہ ایک بات جو خان صاحب نے کہی تھی کہ میں کوئی انتقام نہیں لوں گا، اس کو دہراتے رہنا چاہیے. رہ گیا احتساب، تو احتساب کے بغیر تو کوئی معاشرہ چل سکتا ہی نہیں ہے، مگر احتساب پی ٹی آئی نہیں کر سکتی، خان صاحب نہیں کر سکتے. احتساب کا اصول یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار لوگ کریں گے، وہ ایف آئی اے ہو، وہ نیب ہو، وہ عدالتیں ہوں، اور ایک اعلیٰ عدالتی نظام، اور ایک اچھی سول سروس، اور ایک بہترین پولیس ہی کے ذریعے احتساب ہو سکتا ہے. اس میں ابھی سے اس کا خاکہ بنانا چاہیے. اور احتساب جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کے میں سے جو لوگ قصوروار ہوں ان کو بھی سزا ملے، اور جب ان کو سزا ملے گی، ظاہر ہے آپ کا کیا خیال ہے، پختونخوا میں ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے؟
ہر چیز تو وہاں بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، وہاں سے کرپشن کی شکایات ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب میں زیادہ ہیں، سندھ میں اس سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں اس سے زیادہ ہیں، اگر میری معلومات درست ہیں اور میری معلومات یہی ہیں. تو وہ احتساب تو سبھی کا ہونا چاہیے، اور جب سبھی کا احتساب ہوگا تو انصاف قائم ہوگا. جیسے ہی لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف قائم ہو رہا ہے، تو ایک قرار پیدا ہونے لگتا ہے، امن پیدا ہو جاتا ہے، اس سے سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے، اور سیاسی استحکام سے ہی معاشی ترقی ہوتی ہے. جب آپ اپنے بدترین مخالف کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، یعنی ادارے انصاف کریں گے، اداروں سے مراد ہے سول ادارے، عدالتی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، بہت ظلم ہوا ہے کہ حقیقی عدالتی نظام کو بحال کرنا ہوگا، جو الیکشن کے بعد بحال ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہے. اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے فیئر الیکشن ہی کی ضمانت لینی چاہیے، باقی سب چیزیں سائن بھی ہیں. یہ ٹھیک ہے لوگ شہید کیے گئے، یہ ٹھیک ہے بے دردی سے گولی چلائی گئی، یہ ٹھیک ہے پولیس کو استعمال کیا گیا، یہ ٹھیک ہے کہ گھروں کی چار دیواری کا احترام نہیں کیا گیا، ظلم کیا گیا. مگر سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پہ چلیں گے تو ٹھیک ہے. یعنی ظلم تو ہوا ہے پی ٹی آئی پہ، اور حق تو چھینا گیا عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا، اور دراصل تو پاکستانی عوام کا. لیکن اب اس کی اصلاح کا جو طریقہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ دن رات چیختے رہیں اور ظلم کی دہائی دیتے رہے. بھائی ظلم کی دہائی تو وہ ظلم تو اسٹیبلش ہو چکا، اب اس کی اتنی دہائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، حکمت عملی بنانے کی ضرورت زیادہ ہے. یہ بات واضح ہے کہ ظلم ہوا، اور ان باتوں کو بار بار دہرانا اور انڈیویجول پہ تنقید کرنا. جب جیسا میں نے عرض کیا کہ بعض اینکرز کا نام لے کے کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے، اور یہ لفافے ہیں اور یہ چمچے ہیں، بھائی اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اب جب پھر میں وہی بات عرض کرتا ہوں کہ بیسک رول کو دیکھنا پڑتا ہے. بیسک رول یہ ہے کہ بھائی جہالات سے الجھنا نہیں چاہیے. یہ ایک قسم کی جہالت ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، اور طاقت اصل چیز ہے. اصل چیز سچائی نہیں ہے، اصل چیز طاقت ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے. اور یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ زیادتی ہوئی، بہت زیادہ زیادتی ہوئی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن زیادتی تو ہوتی ہی رہی ہے، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی رہی ہے. اور خود جو ضمنی الیکشن ہوئے عمران خان صاحب کے زمانے میں دور اقتدار میں، اس میں ڈسکا والا واقعہ ہمیں یاد ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے زیادتی کی تھی. تو ہر زیادتی کا تدارک ہونا چاہیے، اور یہ تو خیر اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مگر یہ بھائی اگر آپ کوئی اگر ذہن آپ کو الجھا رہے گا، آخر یہ حکم کیوں دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ جب تمہارا ذہن الجھ جائے تو اہل علم سے مشورہ کرو؟ اور مشورے پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ اسی لیے اصرار ہے کہ بھائی فریق انصاف نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی جھگڑا ہوگا تو یا عدالت انصاف کرے گی یا ثالث انصاف کرے گا. آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں اور ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے. کوئی عمران خان کو جو سیاسی حرکیات کا جو بھی تھوڑا بہت ادراک ہمیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا عمران خان کو آنے سے، اور کوئی پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے نہیں روک سکتا. آخر کار تھک جائیں گے، اور اس کے آثار بالکل واضح ہیں، اور دنیا بھر سے دباؤ آ رہا ہے. لیکن انحصار دنیا پر نہیں ہونے چاہیے. انحصار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی مشیر پہ نہیں ہونی چاہیے، یورپی یونین پہ نہیں ہونے چاہیے، عربوں پہ نہیں ہونے چاہیے. انحصار اپنی قوم پہ ہونا چاہیے. اگر امریکہ کی مدد سے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ہم نے ایک فریق کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، اور اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوں گی. تو جناب عارف علوی نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو سپورٹ آپ کو مل رہی ہے ٹھیک ہے. دنیا اگر آپ کی سپورٹ کر رہی ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتے. مثلا زلمے خلیل زاد نے کہا ہے
یہ وقت ہے جب پاکستان خاص طور پہ فوج پہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ پی ٹی آئی سے متوازن سیاسی سمجھوتا کرے. مگر دیکھیں نا اچھی بات کہ متوازن سیاسی سمجھوتا کرے اور عمران خان کو رہا کرے. یہ ہے ایک دانائی کی بات. باقی عمران خان کی گفتگو بہت اہم ہے. جو انہوں نے کہا کہ اپنے وکلاء سے بات کرتے ہوئے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ملاقات کا موقع دیا جائے مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ بھائی فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اگر ان کی ٹیم کو ان کے ساتھ ملاقات کے مسلسل مواقع نہیں دیے جاتے تو کیسے فیصلہ ہو سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ آپ دراصل مذاکرات میں نیک نیت نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی تو نہیں رہی ہے، دباؤ تو ہے ان سے. ایک تو دیکھیں نا، امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر جو پابندیاں لگائی ہیں، اور دوسری طرف ظلم خلیل زاد کا جو بیان میں نے آپ کو پڑھ کے سنا، یورپی یونین والا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، برطانیہ نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے. تو ٹرمپ اب اپنا جو بائیڈن انتظامیہ تو اب کسی قابل نہیں رہی ہے، اور چند دن کا آپ کو انتظار کرنا ہے. اور اس میں جو ہے یہ بالکل اب بالکل واضح ہے، جو مشاہد حسین صاحب تو 6-8 مہینے سے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی وہاں سے مطلب ٹیلی فون آئے گا، اور ٹیلی فون سے تو اب زیادہ بات ہو گئی. کتنے رچرڈ نے کتنے اپنے کر دیے ہیں، یعنی وہ ٹویٹ کر دیے ہیں اور دباؤ پیدا ہو گیا ہے. لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں انحصار اس پہ نہیں ہونا چاہیے، انحصار اپنی قوم سے ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ اپنے قیدیوں کو رہا کریں اور تحقیقات ہونی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک ہے ان کے مطالبات. اب اسی کو لے کے اگر آپ چلتے رہیں تو چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی، اور بہت عرصہ نہیں سسٹین کر سکتی اسٹیبلشمنٹ. اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی تو یہ طاقت ہی نہیں ہے، تو کوئی جوابی بیانیہ تک نہیں بنا سکتے. دیکھیے نا، اگر آپ ان عوامل کو دیکھیں جو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں تو فوراً ایک نظر ڈالیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے. بھائی 90%، یہ مشاہد صاحب نے کہا کہ 90% تو حمایت ہے. جب مشاہد صاحب یہ بات کہتے ہیں، مشاہد صاحب تو کوئی پی ٹی آئی کے حامی تو نہیں ہے، وہ تو ایک اصولی سی بات کر رہے ہیں. 90% تو حامی ہیں آپ کے اوورسیز پاکستانی، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی حیثیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. انہوں نے امریکی الیکشن میں اپنا وزن ثابت کر دیا ہے. انہوں نے فنڈنگ کی، پیسے بھی خرچ کیے، ووٹ بھی دلوائے. تو ظاہر ہے وہ اپنا امریکہ میں تو انہی چیزوں کی اہمیت ہے، ساری دنیا میں انہی چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے. تو خان صاحب کی بات کو پھر میں دہرانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک اور بھی نقطہ کہا کہ ہماری مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اس پہ سب سے زیادہ افسوسناک بیان جو ہے وہ تو میرے دوست حفیظ اللہ نے دیا کہ وہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ رہائی کی بھیک مانگے گا. یہ تاثر دیا، بھیک کا لفظ شاید استعمال نہیں کیا. بھائی کہاں وہ ٹوٹ چکا ہے؟ وہ تو ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. تو نہ اتنا دباؤ کبھی کسی پہ آیا ہے، اور نہ شاید کسی نے اتنی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا. مجھے تو 2 آدمی یاد آتے ہیں. ایک صلاح الدین صاحب جو مقتل میں کھڑے رہے، مدیر تکبیر صلاح الدین صاحب، یا تو انہوں نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا تھا، یا اور بھی بہت سے واقعات ہیں. خیر، لیکن جو فوری طور پہ ذہن میں آئے، ایک سید ابو العلا مودودی نے کیا تھا جب انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی قادیانی مسئلے پر. حالانکہ انہوں نے تو کوئی ایجیٹیشن بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جو پمفلٹ کی صورت میں چھپا تھا. اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا وغیرہ تو ظاہر نہیں تھا، نہ ٹی وی تھے، نہ اخبارات میں کوئی چیزیں چھپ سکتی تھی. چھپ تو اب بھی نہیں سکتی ہیں. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے نا، ایک آدمی اتنی رعایت دینے کے لیے تیار ہے اور پھر بھی اس کی بات نہیں سنی جا رہی، تو ظاہر ہے
تو یہ کوئی سوجھ بوجھ کا رویہ تو نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، یعنی 26 نومبر کے. اور حکومت اگر چاہتی ہے تو شم اللہ فرمانی کی تحریک کو ملتوی کیا جا سکتا ہے اگر معقول رویہ اختیار کرتی ہے. ملاقات کی بات ہے میں نے آپ سے عرض کی. اور مجھے اس میں کچھ کنفیوژن ہے کہ کیا یہ حتمی اپیل ہے ان کی کہ پیسوں کی آمد جو ہے وہ روک دیں. یہ تو اس میں تو اب کنفیوژن پیدا ہو چکا ہے. لیکن اگر یہ اپیل ان کی حتمی ہے، میں تو کچھ دن سے سفر میں ہوں اور طبیعت بھی کچھ ایسی ہی رہی، اور وہ کام کرنے کو سچی بات ہے جی بھی نہیں چاہتا تھا. آدمی اکتا جاتا ہے کہ بات کو دہراتے ہوئے بار بار وہی نکات ہیں وہی دہرانے پڑتے ہیں. تو تفصیلات زر کا اگر بائیکاٹ ہو جاتا ہے تو ایک بات کو لوگ سمجھ نہیں رہے کہ اگر 5% بھی کم ہو جائے، 10% بھی کم ہو جائے تو بہت بہت شدید دباؤ آ جائے گا. ایک ایک ڈالر کی ملک کو ضرورت ہے، فوج کو بھی ضرورت ہے، حکومت کو بھی ضرورت ہے. تو وہ اگر کم ہو گئی تو ظاہر ہے زیادہ عرصہ تو برداشت نہیں کر سکے گا. بات تو کرنی ہی پڑے گی، کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اسی لیے کر رہے ہیں، خوشی سے تو نہیں کر رہے. اور اس میں ایک معقول بات جن سے توقع نہیں تھی ان سے انہوں نے رانا ثناء اللہ نے کہی کہ بھائی تلخی تو پہلے بھی رہی ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہماری یہ پیپلز پارٹی سے بھی تلخی رہی ہے. تو جو کچھ ہم نے کہا پی ٹی آئی کے بارے میں تو پی ٹی آئی نے کہا تو اس کو چھوڑیں اور آگے کی بات کریں. تو یہ جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ لوگ اس دنیا میں نہیں، ایک عالم دین تھے وہ کہتے تھے $5 کروڑ گولڈ سمیت نے دے دیے عمران خان کو. عمران خان تو تھوکتا بھی نہیں ہے اس طرح کے پیسوں پہ. مالی معاملات میں تو اس کی دیانتداری مسلمہ ہے اور قوم کو ساری کو اعتماد ہے. شوکت خانم کے لیے اسے پیسے دیتے ہیں. اور یہ کراچی میں جب مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی شوکت خانم کے لیے، اگر وہ باہر ہوتا تو میرا خیال ہے 4-6 ہفتے میں یہ مسئلہ وہ حل کر لیتا. دباؤ ہر طرف سے آ رہا ہے، ہر طرح کا آ رہا ہے، اور اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. مثلا میزائل پروگرام کے بارے میں جو تشویش ہو رہی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں. اہمیت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو برقرار رکھنا ہے. خدا نخواستہ اس لیے نہیں کہ کسی پہ ایٹم بم پھینکنا ہے یا میزائل استعمال کرنے ہیں، خوف کا توازن قائم کرنا ہوتا ہے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، میرے پاس کافی معلومات ہیں، اس پہ کافی کام کیا ہے. تو وہ خوف کا ایک توازن قائم کرنا ہوتا ہے. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے اگر کوئی میری بات سنتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، ایسے وہ نکار خانے میں کس کی آواز سنی جاتی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی کامیابی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. جو قائد اعظم کہتے تھے ایمان، اتحاد اور فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. آزادی ڈسپلن کے بغیر نہیں آتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی سے کے جو ہمدرد ہیں وہ کوئی ڈسپلن قبول ہی نہ کریں، گندی گالیاں بکیں. اگرچہ ایسے لوگ کم ہیں لیکن ہیں تو صحیح نا. آپ پوری بلند آواز سے اگر عمران خان کی تائید کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے حق کے حکمرانی کی تائید کرتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کافی لوگ میری اس بات سے اکتا بھی گئے ہیں کہ میں روز کہتا ہوں کہ گالی نہ دیں. بھائی یہ اصول ہے. تاریخ انسانی میں کن پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے؟ ذرا غور تو کریں کیسی کیسی مقدس ہستیاں تھیں جناب رسالت مآب سمیت. تو پھر کیا انہوں نے انتقام لیا تھا یا گالی دی تھی یا تانہ زنی کی تھی؟ یعنی بات تو ہم ریاست مدینہ کی کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن کیا ہوا تھا، یہ بھول جاتے ہیں کہ صالح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ قائد اعظم نے کسی ایک شخص سے بھی کوئی بدلہ لیا، حالانکہ وہ ڈسپلن میں بہت ہی سخت آدمی تھے.
مگر وہ پشاور تک گئے غفار خان سے ملاقات کرنے کے لیے، اگر نہیں ہو سکی تو وہ ایک پیچیدہ بحث ہے، اور باقی کسی سے بھی کیا انتقام لیا انہوں نے. تو اس وقت حالات پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، اور کوئی کچھ بھی کر لے، میڈیا پر کتنی بھی پابندیاں کر لے، کتنے بھی اخبار نویسوں کو اغوا کر لیا جائے، کتنے بھی اخبار نویسوں کو ملک چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑے. ابھی 2 افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. ایک تو یہ پتہ چلا کہ عمران ریاض چلے گئے، اب اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی، چلے گئے ہیں تو ان کا خاندان تو یہی ہے. تو اپنا دوسرا آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں بھی تفصیل میں نے کوشش کی، لیکن رابطہ ہو نہیں سکا کہ بھئی وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے کسی نے انیشیٹو لیا، اور ان کو، حالانکہ وہ تو کوئی سیاسی پروگرام کرتے ہی نہیں ہیں. باقی وہ ان کی رائے جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی منفرد بات تو انہوں نے نہیں کہی. انہوں نے وہی کہا جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، جو ہم بھی کہتے ہیں، جو تقریباً سارے مبصر کہتے ہیں. یعنی اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ جن لوگوں کی یہ دن رات مذمت کرتے ہیں، ان میں سے بھی جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ نون لیگ کو کتنی سیٹیں ملی ہیں، تو وہ کہتے ہیں 17 سیٹیں ملی ہیں. جس آدمی کی سب سے زیادہ مذمت کی جاتی ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ 17 سیٹیں ملی ہیں. تو ان کا حق حکمرانی آئینی طور پر تو وہ بھی تسلیم نہیں کرتا. میری گزارش تو یہی ہے، اور میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، نہ میری کوئی ایسی حیثیت ہے کہ میں اپیل کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا، گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی جب آپ جیت رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی فیکٹر پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے، تھوڑا سا تحمل اختیار کریں اور یہ طے کر لیں کہ آپ نے بدلہ نہیں لینا. خالد خورشید صاحب کے میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، جو وزیر اعظم تھے گلگت بلتستان کے، وزیر اعلیٰ تھے، کہ انہوں نے اپنا کہا کہ ان سے بھی بدلہ لیں گے اور آنے والی نسلوں سے بھی بدلہ لیں گے. آنے والی نسلوں سے کیا بدلہ لیں گے؟ ان سے بھی نہیں بدلہ لینا چاہیے. جو احتساب کا نظام ہے اس کو بروئے کار ہونا چاہیے. پھر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، مثلا بہت انہوں نے اپنا، مجھے ان کی تقریم ہے بہت علیمہ خان کی، موجودہ حالات میں جو کردار انہوں نے ادا کیا، ان کی، عمران خان صاحب کی، اہلیہ کی بھی. لیکن لیڈروں کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، وکلاء ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ سینئر وکلاء کچھ نہیں کر رہے. وہ بھائی سب کچھ ہو رہا ہے. پھر فواد صاحب ہیں، وہ اپنا پی ٹی آئی کے لیڈروں کا تمسخر اڑاتے ہیں. بھائی غلطی آپ نے کی ہے فواد صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ آپ پہ دباؤ ڈالا گیا تھا، لیکن دباؤ تو اور لوگوں پہ بھی ڈالا گیا تھا. تو اب آپ شعیب شاہین صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا نام لے کے کہیں کہ یہ تو نئے لوگ ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بھائی وہ ڈٹ کے کھڑے رہے نا، چاہے 1 سال سے کھڑے آئے ہیں. تو یہ جو ایک ہی جان کا رویہ ہے، یہ ترک کرنا ہوگا. باقی ہم تو شروع سے عرض کر رہے ہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ عمران خان کا راستہ روک لیں، پی ٹی آئی کا راستہ روک لیں. جب میجارٹی ان کے ساتھ ہے تو یہ تو آزمائش سے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو گزارتا ہے، اور اس لیے نہیں گزارتا. اگر آزمائش جو ہے اس کو ہمیشہ ظلم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بھائی آزمائش سے تو وہ پیغمبروں کو گزارتا ہے، اعلیٰ ترین ہستیوں کو گزارتا ہے. جناب رسالت مآب کو گزارا، اور ان سے زیادہ تو صحبتیں کسی نے نہیں سہی ہیں ان جیسی. وہ زیادہ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں، اور بزدلی کا نہیں. بزدلی بڑی خوفناک چیز ہے. باقی خبریں تو میں، اور بھی خبریں میرے پاس ہیں، وہ خبروں پہ میں نہیں جاتا زیادہ تفصیل کے ساتھ. دیکھیے پڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے، 50 بچے دوائیاں نہ ملنے سے چلے گئے اور راستے بند ہیں، اور ریاست کی رٹ کا یہ حال ہے کہ سڑک تک کھول نہیں سکتی، اور اس سے دہشت گردوں کو موقع مل رہا ہے. جو خالد نعیم لودھی صاحب نے کہا وہ بہت اہم ہے کہ بھائی یہ ان سے نمٹنا ہے، دہشت گردوں سے نمٹنا ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ یعنی معیشت آپ کی برباد ہے، کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. غیر ملکی کیا سرمایہ کاری ہوگی؟ ملک کے اندر بھی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ سب یہ گرہ کھولنے سے ہوگا، تحمل سے ہوگا، صبر سے ہوگا، آف کورس بہادری سے ہوگا. جدوجہد اپنا بزدلی سے کبھی کوئی بند دروازہ نہیں کھلتا.
تو آج تو یہی گزارشات ہیں، پھر انشاءاللہ کل ذرا تفصیل سے بات کریں۔